بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمیں بات کرنی ہے بدری صحابہ کی۔ 313 صحابہ، جب نام آتا ہے 313 کا تو فوری طور پہ بدر یاد آ جاتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ بدر کے 313 جان نثار تھے، جو کہ میرے آقا کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان فدا کرنے والے تھے۔ جی دوستو، یہ میرے پاس ایک کتاب کھلی ہے، PDF میں ہے، اس کا نام ہے اصحاب احمد، اور یہ قادیانی مرزائیوں کی یہ کتاب ہے، اور اس کی یہ جلد اول ہے، اور اس کے تقریباً 12-13 اس کی جلدیں ہیں، موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ اور اس اصحاب احمد سے مراد میں آپ کو بتا دوں، اس احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، اور اصحاب سے مراد 313 صحابی، یعنی مرزا غلام قادیانی کے 313 صحابی سے مراد ہے۔ اور یہ پوری کتاب بدری 313 صحابہ کے مد مقابل لا کے مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 صحابی یہاں بتائے تھے، تو جن کی سیرت کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا صحابی یہ ہے جی مرزا مبارک، پھر مولوی رحیم اللہ لاہوری۔ آج تو مولوی کے نام سے یہ جو ہے نا جناب انہوں نے شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ اپنے ان کے جو یہ مولوی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو فہرست دکھانا چاہتا ہوں۔ میاں اللہ بخش امرتسری، مرزا ایوب بیگ صاحب۔ آگے دیکھیں، یہ منشی امام الدین پٹواری، یہ سارے صحابی ہیں مرزا غلام قادیانی کے۔ یہ فہرست میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ منشی محمد اسماعیل سیالکوٹی، یہ آگے دیکھیں سیٹھ شیخ حسن۔ اچھا، یہ آپ خود دیکھیے گا، بہرحال یہ صرف ہم نے آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا ہے کہ مرزئی جب صحابی کا لفظ بولتے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے، وہ یہ اصل میں ہوتے ہیں۔ ایک اور کتاب بھی لکھی گئی 313 اصحاب صدوق و وفا، یہ مؤلف کا نام بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اور یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے بنا کے گڑھ کے یہ نظر آ رہی ہے، میں نے اس کو تلاش کیا، مجھے کہیں سے نظر تو نہیں آئی، ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فارسی کی یہ حدیث اور یہ عربی کے الفاظ کہیں پہ یہ نہیں ملا۔ اس سے مراد یہ ہے جی امام مہدی کے بھی 313 صحابی ہوں گے، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے جناب چند کتابیں جو آپ کو میں نے دکھانی تھی۔ جب 313 کا تذکرہ ہو یا صحابی کے لفظ کا تذکرہ ہو تو فوری طور پہ ذہن میں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذہن میں آتے ہیں۔ یہ چند اصطلاحات ہیں 313 کی، صحابی کی، صحابہ کی۔ تو جب بھی یہ مسلمانوں میں یہ لفظ پکارا جاتا ہے تو فوری طور پہ ذہن اسی جانب جاتا ہے کہ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قادیانیت کی، مرزا غلام قادیانی کی۔ مرزا غلام قادیانی نے اسلام کے متوازی ایک مذہب لا کے کھڑا کیا، ایک نیا کلٹ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کھڑا کیا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھا، نام بھی اسلام کا استعمال کیا، کہا کہ میرے مذہب کا نام اسلام ہے۔ قرآن وہی ہے کہ جو کہ مسلمانوں کا قرآن ہے، نماز بھی وہی ہے، حج روزہ زکوٰۃ بھی سبھی کچھ وہی ہے، یہ امامہ شریف یہ داڑھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو قرآن تم کہتے ہو کہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جماعت احمدیہ جو مذہب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا۔ یعنی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اسلام کے اندر ہے، لیکن
بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہاں پر جماعت احمدیہ کے اندر، احمدیوں کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ یہ تعلق رکھتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات کتابوں کے اندر جا بجا آپ کو ملتی ہیں، اور قادیانی خلیفوں کے خطبات کی کتابوں کے اندر اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ جا بجا آپ کو تحریریں ملتی ہیں۔ الفجر اخبار کے کچھ تراشے بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ تمام اقتباسات ہمیں بتاتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو محمد کہتا تھا اور کہلواتا تھا۔ یہ جا بجا آپ کو ملے گا۔ جس طریقے سے ہمیں یہ عبارت ملتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ دنیا سے اٹھ چکا ہے، جو کہ مسلمان پڑھتے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ایک نیا محمد دنیا میں آئے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی، اور یہ محمد ہے، یہ پہلے محمد سے عزت شان رتبے میں زیادہ ہے۔ وہ پہلا جو محمد تھا جو آمنہ کا لال تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نقل کفر نہ باشد بہت بڑی توہین ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں ناقل ہوں، مجھے حقائق بتانے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان احمدیوں کو بتانا ہے کہ جو اس کلٹ کا حصہ تو ہیں لیکن وہ اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں۔ تمام حوالہ جات دلائل موجود ہیں، بہت بحث مباحثے بھی ہوئے، لیکن قادیانی مربی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم جو کلمے کے اندر محمد کا لفظ بولتے ہو، اس سے مراد تم مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہو۔ یہ قرآن تم کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا، قرآن کی تم تلاوت بھی کر کے سناتے ہو، لیکن کبھی تم نے نہیں بتایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا۔ تم ڈائریکٹ تلاوت کر کے سنا دیتے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ میں نے تلاوت کر کے بتائی ہے۔ سننے والا کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ یہ وہ والا قرآن ہے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ فاتحہ کی، سننے والا یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے دل کے اندر یہ ہے، میرے دماغ کے اندر یہ ایک فطور چھپا ہوا ہے کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، میں نے تو وہ والی آیتیں پڑھی ہیں کہ جو کہ میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ پھر آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ سیم یہی مرزا غلام قادیانی نے کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے جب ایک کلٹ کھڑا کیا ہے جماعت احمدیہ کے نام سے، ساری وہی اصطلاحات جو کہ اسلام کے اندر تھی وہ اپنے اوپر چسپا کر لی۔ اور آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں وہ تھا بدری صحابہ 313۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 صحابی بنائے، کہا کہ یہ میرے صحابی ہیں۔ یہ موضوع میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج کل قادیانی جماعت احمدیہ کے جو لیڈر ہیں، جن کو یہ خلیفہ کہتے ہیں، یعنی خلیفہ خامس مسرور صاحب، تو یہ مسرور صاحب نے آج کل 2-3 جمعوں سے یہ ایک خطبہ شروع کیا ہوا ہے صحابہ، بدری صحابہ کے نام پہ۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ قادیانی مرزائیوں کے بھی 313 صحابہ ہیں، اور وہ 313 کون سے ہیں وہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے گا، اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ ان کو صحابی کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی ازواج کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ وہ مرزا غلام قادیانی کی پہلی جو زوجہ تھی پھجے دی ماں، اس کو پھجے کی ماں یہ لوگ کہتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے، سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے پھجے دی ماں، وہ ام المومنین ہے، مرزائیوں کی ام المومنین ہے۔ یہ نصرت جہاں بیگم
یہ بھی उम्मुल मोमिनीन है। और वो एक आसमानी मनकूहा जिसका निकाह जो है ना मिर्जा गुलाम कादियानी का निकाह जो है ना आसमान पर ही उसके खुदा ने पढ़ा दिया था, हालांकि वो ले कोई और उड़ा और मिर्जा साहब मुंह तकते ही रह गए, तो वो भी एक उम्मुल मोमिनीन। अब ये 3 उम्मुल मोमिनीन तो हो गई, तो ये उम्महातुल मोमिनीन मर्दइयों की उम्महातुल मोमिनीन, जबकि जब भी लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन आता है तो मुसलमानों के जहन में हजरत आयशा, सदीका, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा आती हैं, हजरत खतीजातुल कुबरा आती हैं। ये वो उम्मुल मोमिनीन हैं कि जिनको मुसलमान जानते और पहचानते हैं। लेकिन मर्दइयों के यहाँ इसका मियार कुछ और है, नबी और रसूल का मियार कुछ और, खुदा का, अल्लाह का मियार कुछ और। तो ये तमाम इस्लाहात जो कि मुसलमानों के अंदर राइज हैं, वो सारी इस्लाहात ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे मुराद मफहूम कुछ और होता है। आज की वीडियो उम्मीद है आप के लिए नॉलेज होगा इसके अंदर। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर लाजमी करें, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको अपलोड करने की भी इजाज़त है। इसको अपने अपने चैनल्स के ऊपर अपलोड करें और लोगों को अवेयरनेस दें। ये हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कादियानी मर्दइयों के साथ, जमात अहमदिया के साथ, हकायक हैं। हमारा तो ये दर्द है कि ये लोग बोले बाले, इनको पता ही कुछ नहीं है अपने दीन और मजहब का, इनको बताया ही नहीं गया, इनके कादियानी मुरब्बियों ने इनको बताया ही कुछ नहीं, मिर्जा की किताबें तक इन लोगों ने नहीं पढ़ी, इनको पता ही कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं एक दर्दमंदाना ये एक दरख्वास्त है कि आपके दीन और ईमान का मेरे भाई मेरी बहन मसला है, सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। आप नाराज हो जाती हैं जब मेरी वीडियो अपलोड होती है, आप लोग गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, हालांकि हमने कभी भी आपसे कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया। हम आपको हकायक बताते हैं, आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा और हमारे ख़त्म नबूवत फोरम के साथ कदमे दरमे सुख ने आप मुआमिर रहें, आप हमारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ रहें और चहार दांग आलम इस पैगाम को फैलाने में हमारा साथ लाजमी दीजिए। हम पाकिस्तान में रहकर यहाँ कोशिश कर रहे हैं, कभी पम्फलेट वगैरह छाप के तकसीम करते हैं, लोगों को हिदायत का एक रास्ता फराहम करते हैं, कभी किताबें कोई छाप के वो तकसीम करके। इसी तरीके से आप बाहर के ममालिक में हैं, आप इस पैगाम को वीडियोज़ की सूरत में शेयर करके या किसी और सूरत में भी आप इस हमारे ख़त्म नबूवत फोरम के पैगाम रिसाई का एक ज़रिया बने। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।